اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی مخلوق جو اس روئے زمین پر نکلے گی اور اس روئے زمین پر موجود تمام مخلوق کو کھا جائے گی۔ کوئی بھی مخلوق، انسان، حیوان، چرند پرند اس روئے زمین پر باقی نہ بچے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد روئے زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ یہ مخلوق اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود بھی اس کی بھوک نہ مٹے گی۔ زمین کی ہر جاندار اور بے جان چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو بھی کھانے کا ارادہ کرے گی۔ پیارے دوستو، اس مخلوق کے بارے میں آپ نے بہت سے قصے اور کہانیوں میں سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایسی قوم حقیقت میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اتنی خطرناک ہو کہ روئے زمین پر رہنے والی ہر چیز کو کھا جائے؟ کہ وہ اتنی خوفناک ہو کہ روئے زمین پر رہنے والی ہر چیز کو کھا جائے؟ اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت میں بھی ایک ایسی مخلوق پائی جاتی ہے اور اس قوم کا وجود بھی موجود ہے، اور یہ مخلوق ہماری اسی دنیا کے اندر موجود ہے اور ایک دیوار کے اندر قید ہے۔ پیارے دوستو، جس مخلوق کے بارے میں آج ہم ذکر کرنے والے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ مخلوق کون سی ہے اور کہاں پر قید ہے، اور جب یہ مخلوق آزاد ہوگی تو اس دنیا کے اندر کیسے تباہی مچائے گی، اور اس مخلوق کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور یہ لوگ تعداد میں کتنے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ ان تمام تر سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، یہ دنیا جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، در حقیقت یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ وقت قریب ہے جب اس دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے اور بالآخر یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دنیا کی اس تباہی کے اندر ایک بہت بڑا ہاتھ اس قوم کا بھی ہوگا جس کا آج ہم ذکر کریں گے۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ یہ کہاں قید ہے اور یہ کب آزاد ہوگی، اور اس قوم کی تعداد کتنی ہے، اور یہ لوگ کتنے خوفناک ہوں گے، اور جب یہ آزاد ہوں گے تو اس روئے زمین پر کس طرح بربادی کریں گے۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو قرب قیامت ظاہر ہوگی، اور یہ مخلوق دنیا کو برباد کر دے گی۔ پیارے دوستو، یہ مخلوق کس قدر خوفناک ہوگی، اس کا اندازہ حضور پاک کے اس فرمان سے لگائیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، اور اس دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب والے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور انگلی کے ساتھ حلقہ بنا کر ارشاد فرمایا، آج یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج کون ہیں اور کس کی قوم ہیں؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور انہیں یاجوج ماجوج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور جسامت میں بہت سخت ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے، اور ایک حصہ باقی تمام مخلوق کا ہوگا۔ اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں کتنے زیادہ ہوں گے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کیسی ہوگی اور ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ایک گروہ بہت لمبا ہوگا، اور یہ گروہ حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتا ہوگا۔ یاجوج ماجوج قوم کی نسل جتنا ایک سال میں بڑھتی ہے،
اتنا کوئی اور مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بات کرتی ہے، اور اس قوم کے اندر بعض لوگوں کے سینگ، دم اور لمبے لمبے دانت ہوں گے جو کچا گوشت کھاتے ہوں گے۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج قوم کے 40 گروہ ہیں جن کی شکل و صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ ان 40 گروہوں میں سے ہر گروہ کا بادشاہ اور زبان الگ الگ ہے، اور ان لوگوں کا زیادہ تر کھانا پینا شکار سے ہوتا ہے، اور یہ قوم اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھا جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج 4 گروہ ہیں، اور ان کے ہر گروہ کے اندر 4 لاکھ افراد ہیں، اور اس قوم کا ہر شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 بچے پیدا نہ کر لے۔ یاجوج ماجوج قوم میں ایک گروہ ایسا ہے جو 4 گز لمبا اور 4 گز چوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا ایک گروہ ایسا ہے جس کا قد ایک بارشت کے برابر ہے، اور ان کے چرندوں جیسے پنجے ہیں اور درندوں جیسے دانت ہیں، اور ان کے بال لمبے لمبے ہیں جو ان کو سردی اور گرمی سے بچاتے ہیں، اور اس گروہ کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان کے اندر سردی اور دوسرے کے اندر گرمی بسر کرتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سوتے وقت اپنے ایک کان کو نیچے اور دوسرے کو اوپر اوڑھ لیتا ہے۔ یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس کا کوئی فرد مر جائے تو یہ لوگ خود ہی اس کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شب اسریٰ کی رات اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یاجوج ماجوج قوم کے پاس بھیجا، اور میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی، اور اس قوم نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ قوم دوزخی لوگوں اور شیطانوں کے ہمراہ جہنم میں جائے گی۔ پیارے دوستو، اس خوفناک قوم کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے ایک دیوار کے اندر قید کر دیا تھا، اور یہ قوم آج تک اسی دیوار کے اندر قید ہے، اور ایک مقررہ وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو آزاد کرے گا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج قوم کی دیوار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم روزانہ اس دیوار کو کھودتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیوار کھلنے کے قریب آ جاتی ہے تو اس قوم کا بادشاہ کہتا ہے کہ آؤ اب واپس چلیں، کل اس دیوار کو کھودیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اس دیوار کو ویسا ہی بنا دیتا ہے جیسا وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب اس قوم کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو لوگوں پر بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا، اور قیامت کی اس نشانی کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا، تو اس وقت یاجوج ماجوج قوم کا سردار اپنی قوم سے کہے گا کہ واپس لوٹو، کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑیں گے، یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ استثناء کرے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل جب یہ لوگ اس دیوار کے پاس واپس آئیں گے تو اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح اسے چھوڑ کر گئے تھے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے، اور یہ لوگ روئے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، اور یہ قوم آسمان والوں کو قتل کرنے کے ارادے سے آسمان کی طرف تیر پھینکے گی، تو وہ تیر خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے، اور اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر قہر نازل کر دیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے۔ یاجوج ماجوج کا خروج اس وقت ہوگا جب مسلمان کوہ طور پر جا چکے ہوں گے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور ہوں گے کہ جب ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس بحر تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی، اور جب اس کی دوسری جماعت اسی مقام پر آئے گی تو اس مقام پر رک کر یہ قوم کہے گی کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا، اور پھر یہ قوم دنیا کے اندر فساد پھیلائے گی اور قتل و غارت شروع کر دے گی، اور جب یہ قوم روئے زمین پر رہنے والے ہر جاندار، چرند پرند اور انسانوں کو قتل کر دے گی اور روئے زمین پر فساد برپا کر چکے ہوں گے، تو اس وقت یہ قوم کہے گی کہ ہم نے زمین پر رہنے والے تمام جانداروں کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں، اور پھر یہ قوم آسمان کی طرف اپنے تیروں کو پھینکے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے وہ تیر خون آلود ہو کر
واپس ان کی طرف لوٹیں گے، اور پھر یہ قوم ان خون آلود تیروں کو دیکھ کر خوش ہوگی اور یہ کہے گی کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اسی طرح یہ قوم اپنی حرکتوں کے اندر مشغول ہوگی، اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک پہاڑی پر ظہور پذیر ہوں گے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کی گردنوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا، جس سے یہ قوم مر جائے گی۔ اور پھر اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑی سے نیچے تشریف لائیں گے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھیں گے کہ تمام روئے زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، اور روئے زمین پر ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص قسم کے پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینکیں گے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، اور یاجوج ماجوج کے جنگی ہتھیاروں کو مسلمان 7 سال تک استعمال کرتے رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، اور یہ بارش زمین کو ہموار کر دے گی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کا خاتمہ فرمائے گا، اور یاجوج ماجوج قیامت کی سب سے خوفناک نشانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرب قیامت ظاہر ہونے والے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔